میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ ترجمہ، جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ من اہتدی، جس نے ہدایت پائی۔ ان آیات کا منشا یہ ہے کہ انسان کو اپنی ہدایت و نیک اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ نیکی تو یہ کرے اور جزا کسی اور کو دے دی جائے اور یہ خود محروم رہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکی سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچ جائے، جیسے ایصال ثواب یا صدقہ جاریہ وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یوں ہی آدمی کے بہکنے کا گناہ اور وبال بھی اسی پر ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ ہاں، جہاں تک گناہ کی ترغیب دینے کا یا اس کے اسباب مہیا کرنے کا تعلق ہے تو اس کا گناہ بہرحال اپنی جگہ ملے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ ترجمہ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔ اور فرماتا ہے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ترجمہ، اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ بہرحال آیات کا آپس میں تعارض نہیں۔ وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ ارشاد فرمائے کہ ہم جس کو بھی سزا دیتے ہیں اس کی ہدایت کے اسباب مہیا ہونے کے بعد، اور پھر اس آدمی کے جان بوجھ کر حق سے انکار کرنے کے بعد ہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں جو امت کو اس کے فرائض سے آگاہ فرماتا ہے اور راہ حق ان پر واضح کرتا ہے اور حجت قائم فرماتا ہے۔ پھر جب لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم انہیں عذاب دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ترجمہ، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا اجمالی حال اور گمراہ قوموں کا مزاج بیان فرمایا ہے کہ کس طرح وہ مرحلہ وار سزا و عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی رہنمائی اور مہلت کے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم قوم کے سرداروں اور خوشحال لوگوں کو اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے احکام بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اللہ عز و جل کی فرما برداری کی طرف آئیں اور احکامات الہیہ پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن زیادہ تر یہی ہوا کہ سرداروں اور مالداروں نے رسول کی بارگاہ میں سر جھکانے کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب کے مستحق بنے اور عذاب الہی کا فیصلہ ان پر صادق آیا اور وہ تباہ و برباد ہوئے۔ قوم کے سرداروں کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں سرداروں کا بطور خاص ذکر کیا گیا کیونکہ عوام اپنے سرداروں کے ہی پیچھے چلتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں عوام وہی کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرداران قوم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان